الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سیدتی و مولاتی بنت امیر المومنین زینب الکبریٰ علیہ السلام التي هي في فضائلها وفواضلها وخصائلها وجلالها وعلمها وحلمها ونورها وضيائها وعصمتها وعفتها وشرفها وبهائها وکمالها وجمالها وریاضتها وعبادتها وسخاوتها وشجاعتها وسیرتها وصورتها ان 20 اوصاف میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں تالیۃ امہا اپنی ماں جیسی ہے. 20 صفات میں قرآن مجید میں آیت ہے افمن کان علی بینات من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. پس وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کی تالیہ آ رہا ہے جو اس میں سے باپ نبی کا تالیہ بیٹی ماں کی تالیہ. وَلَحْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 190 میں مولا علی کے کلام کا صرف ایک کلپ لے رہا ہوں. توجہ ہے. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں مَا مَاتَ مِنْکُمْ علی فراشہ جو بھی تم میں سے اپنے بستر میں مر جائے. مَا مَاتَ مِنْکُمْ علی فراشہ جو بھی تم میں سے اپنے بستر پہ مر جائے لیکن مرتے وقت اس کی حالت کیا تھی اس کا عالم کیا تھا. وَهُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّ رَسُولِهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّ اہل بیت رسولِهِ کہ مرتے وقت تو چارپائی پہ مر جا کسی بیماری میں مر جا لیکن مرتے وقت تیری حالت یہ تھی کہ اللہ کا حق رسول کا حق اور آل رسول کے حق کی تو معرفت رکھتے ہوئے اگر بستر پہ مر گیا تو مرے گا نہیں. ماتا شہیدہ تو شہید ہے. یعنی جنگ میں نہیں جہاد میں نہیں بستر پہ مرتے وقت حالت کیا ہو اللہ کا حق رسول کا حق اور آل رسول کے حق کو تو جانتا تھا پھر تیری موت آئی تو پھر تیرے ماں فرماتے ماتا شہیدہ تمہارا تو نہیں ہے تو تو شہید ہے. اس لیے قبر میں لٹا کر کہتے ہیں جی آئیے ذرا تلقین پڑھیں قبر میں لٹا کر اسمع افہام تو سن اور سمجھ. کون سنے گا کون سمجھے گا جو 14 کے حق کی معرفت رکھ کر مرے گا. پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا حق کیا ہے رسول کا حق کیا ہے اور آل رسول کا حق کیا ہے. جب حق کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو معرفت کیا ہوگی. بھائی کچھ سمجھ آ رہی ہے. آپ لوگوں کے لیے یہ خطرناک سفر کر کے آیا ہوں. توجہ ہے. یہ آپ لوگوں کی حوصلہ ہے کہ یہ روزانہ آتے جاتے رہتے ہیں تو اس لیے آیا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ چیز لے کر جاؤں. جب تک حق کا نہیں پتہ چلے گا معرفت نہیں ہوگی.
مثلا یہ شاہ صاحب ہے ملٹری میں صوبیدار ہیں، یہ ملٹری میں صوبیدار جو ہے ان کا اعزاز ہے، یہ ان کا حق ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ سپاہی ہے یا صرف صوبیدار ہے، تو میں نے کیا حق دوں گا. دیکھیے توجہ فرمانا، میں نے اس پہ 2 اشرے پڑھے ہیں کچھی میں، اب تیسرا بھی اسی پہ پڑھ رہا ہوں، صرف آپ کو لائن دے رہا ہوں. اس میں سینکڑوں مجلسیں چاہیے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے عنوان لیا ہے صرف آپ کو لائن دوں گا، رستہ دوں گا، چلنا تو نے خود ہے. دیکھیے اللہ کو نبی کہنا کفر ہے. یہ بہنوں بیٹھیں ذرا کہیں، ذرا آواز کو بند یا آہستہ بولیں. یہ 7 بہنیں بیٹھی ہیں جو ان کو کہہ دیں یہاں پہ جہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. بات میرا جی تو اگر کہو تو آج اس مجلس کی اہمیت نہ بتا دوں. چھوڑو آپ سنتے رہتے ہیں، صرف مجلس کی اہمیت بتا دوں کہ یہ جس میں بیٹھے ہوئے اس کی اب اس کے آپ کو معرفت ہی نہیں ہوگی. پہلے اس کا حق کیا ہے، اس مجلس کا حق کیا ہے. جب حق سمجھ میں آئے گا تو پھر معرفت ہوگی. بولو نا. نہیں تو اگر چاہا تو میں ولایت کے 2 جملے سنا دیتا ہوں، لیکن چاہو تو اس مجلس کا کہ مجلس ہے کیا. بولو کون کیا چاہیے مجلس کا. درود پڑھ لے محمد اور آل قرآن مجید کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قسم کے رجس کو ان سے دور رکھا. اب رجس کی 4 قسمیں ہیں: رجس طبعی، رجس شرعی، رجس عقلی، میت. یہ 4 رجس. رجس شرعی شریعت کے رجس، خنزیر، کتا، شراب، جوا، یہ شریعت کے رجس ہے. بسم اللہ توجہ ہے. اس کے بعد طبیعت کے راہ عقلی رجس، عصیان، نسیان، ہذیان، یہ عقل کے رجس ہے. طبیعت کے رجس جو عورتوں اور مردوں کے ساتھ عوارض ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ رجس نہ ہو تو ہم نامکمل ہیں. 7 بہنیں بیٹیاں بھی سفر کر رہی ہیں تو میں نے آپ کو اس کا مفہوم دے دیا. طبعی رجس، عقلی رجس، شرعی رجس. 4تھا رجس میت. قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ نے تمہیں نہیں تم سے رجس کو دور رکھا ہے. رجس عقلی عصیان، نسیان، ہذیان وہ بھی دور رکھا. رجس شرعی یہ ہر قسم کا شراب، جوا وغیرہ بھی دور رکھا. رجس طبعی جو طبیعت کے رجس ہیں عورتوں اور مردوں کے وہ بھی دور رکھے. اگر ہمارے ساتھ طبیعت کے رجس نہ ہو ہم نامکمل. بولو یعنی بڑے جو ہے نا آپ کو خوبصورت الفاظ کے ساتھ پڑھو. اگر ہمارے ساتھ ہماری بیٹی بیٹے کے ساتھ وہ رجس نہ ہو، بولو نامکمل. اور یہ سب رجس جو ہیں وہ آل محمد سے اللہ نے دور رکھے. ہماری رزق کے بغیر خلقت نہیں ہو سکتی. بولو بولو ہو سکتی ہے؟ بولو. جس میں بیٹی بیٹے کے ساتھ رزق نہ ہو اس کی تو شادی نہیں ہوتی. جو ہے نا اگر ہمارے ساتھ رزق نہ ہو ہم نامکمل. بولو. اور آل محمد سے اللہ نے ہر قسم کے رزق کو دور رکھا. دیکھیے جب دروازے مسجد نبی میں کھلتے تھے نا لوگوں کے دروازے، جب مسجد نبی بنی سین میں دروازے کھلتے تھے، بازار میں گیا تو سین سے گزر کر آیا تو جب آیت تطہیر آئی نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب آئی تو نبی نے سب کے دروازے بند کرا دیے لیکن ان کا دروازہ کھلا رکھا. سب کے دروازے بند کرا دیے، ان کا دروازہ کھلا رکھا. پوچھا گیا کہ ان کا دروازہ آپ نے کھلا رکھا ہے اور ہم سب کے بند کرا دیے ہیں، تو نبی نے فرمایا کہ تم پہ رزق کے عوارض ہوتے ہیں، ان پہ رزق نہیں ہوتے.
ہیں؟ تو مسجد نبی میں حالت رجس میں حرکت حرام ہے. یہ دیکھیں یہ ہماری مجلس ہے. اس وقت میرے پاس 7 کتابیں ہیں جو میں آپ کے سامنے سے ایک حدیث میں پڑھ رہا ہوں. 7 کتابوں سے اس مجلس کی اہمیت بتا رہا ہوں. آگے محرم آ رہا ہے. جب تک اس کا حق نہیں پتہ چلے گا معرفت نہیں ہوگی. جب معرفت نہیں ہوگی تیرا مجلس میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ تیرا خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ میں آپ کے بھلے کے لیے بات کر رہا ہوں. 7 کتابوں سے. مولا ایک رمیلہ مولا علی کا تھا، ایک صحابی کوفہ میں یہ رہتا تھا. اس کو بخار ہو گیا، کئی دن اسے بخار رہا. یہ مسجد نبی کوفہ میں نہیں گیا، مولا کے پیچھے سے نماز نہیں پڑھی. ایک دن جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن، تو دل میں کہتا ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، اتنے دن ہو گیا مولا علی کے ساتھ نہ نماز پڑھی ہے نہ زیارت کی ہے، میں غسل کرتا ہوں آج مشکل سے جیسے بھی ہے جاتا ہوں، نماز بھی پڑھوں گا جمعہ اور مولا کی زیارت بھی ہو جائے گی. اس نے غسل کیا، تیار ہوا. جب مسجد کوفہ میں آیا تو مولا ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے. وہ بیٹھ گیا. جب بیٹھا نا اسے بخار ہو گیا، تیز ہو گیا بخار. تو دل گھبرا گیا، کہتا چلو اٹھ جاتا ہوں. پھر کہتا تھوڑا آرام کر لے، تھوڑا صبر کر لے، مولا کی زیارت ہو جائے گی. تو مولا نے خطبہ دیا. جب مولا جمعہ پڑھا چکے مولا کے پیچھے پیچھے چلا تو مولا اس طرح پوچھے منہ کر کے کہتے ہیں کیا حال ہے رمیلہ، کیفا حالک یا رمیلہ؟ تو اب رمیلہ کہتا مولا میں اتنے دن سے بیمار ہوں. مولا فرماتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے تو اتنے دن سے بیمار ہے اور تو مسجد کوفہ میں نہیں آیا. آج صبح تیرے جی چاہ کہ میں جو ہے میرے ساتھ آ کر ملاقات بھی کریں اور آ کر نماز بھی پڑھے جمعے کی. تو نے کہا کہ میں غسل کرتا ہوں. تو نے غسل کیا اور وہاں سے چلا. جب تو آیا تھا مسجد کوفہ میں تو خطبہ پڑھ رہا تھا، تو بیٹھ گیا. پھر تیری حالت خراب ہو گئی، تیرا بخار تیز ہو گیا. تو نے کہا دل میں کہ ابھی اٹھ جاتا ہوں، بیٹھا نہیں جاتا. پھر تو نے تسلی دی بیٹھ جاؤ مولا کی زیارت ہو جائے گی. تیرا بخار تھوڑا آہستہ ہو گیا. یا مولا نے کہا نا، وہ کہتا ہے یا امیر المومنین واللہ ما زدتا کستی حرفن ولا نکستا حرفن، کہ یا علی جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس میں نہ ایک حرف کم ہے نہ ایک حرف زیادہ ہے. بالکل اسی طرح میں بیمار ہوں، اسی طرح جو کچھ میں نے گھر میں کیا بالکل ہو بہو آپ نے مجھے اس کا ذکر کر دیا. مولا فرماتا ہے یا رمیلہ ما من مومن ولا مومنۃ یمرض مرضا الا مرضنا فی لمرضہ. کوئی بھی مومن یا مومنہ جب بیمار ہوتی ہے نا تو ہم 14 بھی بیمار ہو جاتے ہیں. ہم 14 بھی ہیں. میں کوئی قصہ نہیں پڑھ رہا، میں کوئی شعر و شاعری نہیں کر رہا، خطابت کے جملے نہیں ہیں. ابھی میرے موبائل میں اس پر اگر کتاب کا کوئی کسی کو چاہیے تو مجھے ٹیلی فون کر دینا. 7 کتابوں سے حدیث پڑھ رہا. پھر کہتے ہیں وَيَحْزَنُ حُزْنًا إِلَّا حَزِنَّا لِحُزْنِهِ. اگر کوئی مومن پریشان ہو جائے تو ہم بھی پریشان ہو جائیں. اب رمیلہ کہتا ہے کہ یا امیر المومنین ھذا یا امیر المومنین لمن کان معک فی ھذا المصر. یہ تو جو کوفہ میں لوگ رہتے ہیں ان میں جو بیمار ہو جاتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے، آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، آپ بھی بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. فمن کان اطراف الارض منزلو، جو شرق غرب شمال جنوب جو مومن رہتے ہیں ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ شمال جنوب شرق غرب جو مومن رہتے ہیں ان کے متعلق. یہ تو کوفے کا سمجھ آ گئی. تو مولا فرماتے ہیں کہ یا رمیلہ لیس بغائب ان مومن ولا مومنۃ فی مشارق الارض و مغاربہا، کہ کوئی شرق میں رہتا ہے یا غرب میں رہتا ہے، شمال میں رہتا ہے یا جنوب میں رہتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے الا ہوا معنا و نانا ماؤ، وہ ہمارے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. یہ حدیث سمجھ آ گئی. اب تو گھر میں بیمار ہو تو مولا علی بیمار ہو جاتا ہے
بولو سر نہیں ہلانا زبان سے. ناج بلاغہ میں مولا فرماتے ہیں ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہ، کہ مومن کے اندر جتنی محبت ہوتی ہے اس کا اظہار یا اس کی زبان سے ہوتا ہے یا اس کا چہرہ کھل کے بتاتا ہے. نہ زبان کھولے نہ چہرہ تو پھر ہے ہی اندر اتنا. زبان سے ذرا بہت توجہ فرمائیں. اب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ اپنے گھر میں، مولا کہتے ہیں ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو مولا آپ کے ساتھ ہے نا. بولو تو اب یہ کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں. جب اب تو گھر میں ہوتا ہے تو مولا آپ کے ساتھ ہیں. گھر میں ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے تو مولا آپ کے ساتھ ہیں. تو یہاں کیا خیال ہے 14 نہیں ہے؟ بولو بولو 14 نہیں ہے وہاں پہ؟ خاتون جنت بہنوں بیٹیوں کے پاس نہیں بیٹھی؟ یہ شام سے ثانیہ زہرا تشریف نہیں لائی بہنوں. یہ کوئی معمولی مقام ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آج تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. آج تو کہاں پہ بیٹھا ہے؟ یہ ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے. اب ایک اور حدیث پڑھتا ہوں. ام سلمہ روایت کرتی ہے، ام سلمہ روایت کرتی ہے کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، قالا ما من قوم اجتمعوا یذکرون فضائل علی بن ابی طالب، جب کوئی قوم اکٹھے ہو کر علی کے فضائل پڑھنے شروع کرتے ہیں، علی کے فضائل کا ذکر شروع ہوتا ہے، فہابطت الملائکۃ من السماء، کہ آسمان سے پھر فرشتے اترنے شروع ہو جاتے ہیں، حتی تحف بہم، وہ جو علی کا ذکر کر رہے ہیں فضائل کا ولایت کا، ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں. فَإِذَا تَفَرَّقُوا، جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، عَرَجَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى السَّمَاءِ، ملائکہ بھی آسمان پہ چلے جاتے ہیں. فَتَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّا نَشُمُّ مِنْكُمْ رَائِحَةً مَا لَمْ نَشُمَّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، یہ جو آپ کے پاس خوشبو ہے یہ فرشتوں کی خوشبو نہیں ہے، یہ کوئی اور خوشبو ہے. تو کہاں سے لے کر آیا؟ یہ جو خوشبو ہے تو کہاں سے لے کر آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کنّا عند قوم، ہم ایک قوم کے پاس تھے، یذکرون ولایت علی، علی کی ولایت پڑھ رہے تھے. آگے یہ لفظ ہے حدیث کے، آگے قرآن مجید بھلا یار بیٹھے، یہ آگے یہ لفظ ہے جو ہے نا، یہ مطلب لفظ ہے کتاب میں، فَأَبْقَى فِينَا، ہائے 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 ہائے، کہ یہ جو ہمارے ساتھ خوشبو چمٹی ہوئی ہے نا، چمٹی ہوئی ہے. فتعطرنا، یہ وہاں جہاں گئے تھے وہاں جو مومن آئے تھے نا وہاں سے، یہ ان سے ہم نے خوشبو لی ہے، یہ ان سے. تو وہ کہتے ہیں اہبطوا بنا الہم، اور ہمیں بھی وہاں پر لے کر جاؤ. تو وہ کہتے ہیں انہم قد تفرقوا، وہ تو گھروں کو چلے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں اہبطوا بنا الی المکان، اس مکان پہ لے جاؤ اللہ کا نفی ہے جہاں یہ خوشبو ہے. ابھی یہ ذکر شروع ہوا ہے نا، یہ آسمان سے فرشتے بھی آ گئے ہیں. یہ تو ہے 7 کتابوں سے. اب اس زمانے کی جو سب سے بڑی مرجعیت ہے، یہ سب سے بڑی، سماعت سید سستانی، اس کی کتاب میرے پاس موجود ہے، احدث الاستفتاءات العقائدیہ. اس میں سوال ہوتا ہے حل الائمۃ یحضرون فی مجلسنا، کیا معصوم ہماری مجلسوں میں ہوتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سوال ہو رہا ہے کیا معصوم ہماری مجلس میں ہوتے ہیں؟ کہتا ہے نام ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نظر نہیں آتے. تو آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ بولو آ رہے ہیں نظر؟ کہاں معصوم بیٹھے ہیں؟ تو سید سستانی، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے نا یہ اصولی ہیں، ان کو بھی جواب دے رہا ہوں، جو مرجیت کے قائل ہیں ان کو جواب دے رہا ہوں. آپ کو میں نے جواب دے دیا جو آپ کے جواب، اب ان کو جواب دے رہا ہوں. اس سے بڑا کون مرجع ہے ان کا؟ وہ کہتا ہے مطلب ہے وہ جو ہے نا جو وہاں پہ جو آتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتے. تو سید سستانی فرماتے ہیں کہ تمہارے اور معصوم کے درمیان پردے ہیں گناہوں کے، غیبت کا پردہ،
چوری کا پردہ ہے اور جھوٹ کا پردہ اور پردے، اگر وہ پردے اٹھ جائیں، صحیح سستانی کہتے ہیں، پھر تیری آنکھ دیکھے کہ عالمین کا رسول کہاں بیٹھا ہے، امیر المومنین کہاں بیٹھا ہے، اور پردے میں میری بہنیں بیٹھی جو باتیں کر رہی تھی انہیں پتہ چلے کہ ثانی زہرا کس کے پاس بیٹھی ہے، اور جو ہے نا وہ خاتون جنت کس کے پاس بیٹھی ہے۔ اب یہ تو میں نے دونوں طرف سے جواب دے دیا، اصولیوں کو بھی اور اخباریوں کو بھی، کہ اس وقت 14 معصوم ہماری مجلس میں بولو کوئی شک ہے؟ موجود ہے نا 14 معصوم ہیں۔ اب جس کا یہ ایمان ہے، یہ اندر سے یہ دیکھی ساتھ ہمارے سامنے اللہ کی کتاب بھی پڑھی ہے، تو بات کرنی ہے بالکل حق کی کریں۔ جس کا ایمان ہے کہ 14 معصوم ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ممکن ہے آپ کے پاس عالمین کا رسول بیٹھا ہو، ممکن ہے آپ کے پاس امام حسین بیٹھا ہو، ممکن ہے وہ پیچھے والے کے پاس امام زمانہ بیٹھا ہو، اس طرح بہنوں بیٹیوں کے پاس خاتون جنت بیٹھی ہو، سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیٹھی ہو۔ جس کا ایمان ہے ہاتھ کھڑا کر کے وہ تشہد دے کر لبیک لبیک لبیک، یہ یقین ہے۔ یقین ہو گیا؟ اب مجھے بتائیں کہ آج ہی آج مثلا اس کمرے میں زمانے کے امام بیٹھے ہوں، اس کمرے میں ممکن بیٹھے ہوں، آپ سب جائیں سلام کرنے کے لیے، کیا حالت ہوگی؟ بابا مجھے جواب دیں کہ تم آگے چلوں گا۔ یہ تماشا مجلس نہیں ہے، زمانے کے امام بیٹھے ہیں، خاتون جنت بہنوں بیٹیوں کے پاس بیٹھی ہے، بہنیں بیٹیاں بھی آئیں گی نا، خاتون جنت کے پاس بیٹھے گی نا، کس حالت میں بیٹھیں گی؟ کیسے آ کر بیٹھیں گی؟ آپ کیسے بیٹھیں گے؟ بولو، یہ تو وہ ہے، یہ تو ان سے اللہ نے ہر قسم کے رزق کو دور رکھا ہے۔ بولو، نہیں رکھا؟ اللہ نے ان سے ہر قسم کے رزق کو دور رکھا ہے، دور رکھا ہے نا۔ تو اگر وہ ایک انسان جا کر بیٹھتا ہے امام حسین کے پاس، بیٹھتا ہے امام حسن کے پاس، سرکار عباس کے پاس بیٹھتا ہے، زمانے کے امام کے پاس بیٹھتا ہے، اس کے کپڑے نجس ہیں، اس کا جسم نجس ہے، بولو وہ آپ پہ راضی ہوں گے؟ بولو، اب یا تو کہو ابھی آپ نے خود تصدیق کی کہ 14 موجود ہیں یہاں پہ، نہیں تصدیق کی؟ جب 14 موجود ہیں تو جب گھر سے نکلے تو حالت بھی بنائے نا 14 کے پاس بیٹھنے والی۔ بھائی بولو نا، حالت بھی تو ہونی چاہیے نا۔ جب تو گھر سے نکلا تھا تو دیکھ میرا بھائی لباس تو ٹھیک ہے نا، پاک ہے نا، جسم تو پاک ہے نا، بغیر وضو کے تو امام حسین کے پاس بیٹھے گا؟ بولو بولو، بغیر وضو کے بیٹھے گا مولا جی کے پاس؟ اس سے پہلے جو کچھ ہو گیا اس میں مٹی ڈالیں، وہ تمہارا معاف کرے گا، کیونکہ آپ کو اس کا معرفت نہیں تھی اس مجلس کی۔ آج میں نے معرفت دے دی ہے کہ جو بھی یہاں پہ آئے، گھر سے نکلے کہاں جا رہے ہو؟ 14 کی کچہری میں جا رہے ہیں، ذہن بناؤ نا۔ 14 کی کچہری میں جانے کے لیے پھر حالت بناؤ، پھر شکل بناؤ، پھر لباس بناؤ، پھر آ کر ان سے دعا مانگو، میں دیکھتا ہوں منظور کیسے نکلتی۔ تو میرے بھائی جب یہاں پہ مجلس میں آتے ہیں، مت آئے مجلس میں، آنا ہے تو لباس پاک ہو، آنا ہو تو جسم پاک ہو، پھر آ کر بیٹھیں۔ کیا جی؟ دیکھیں ویسے آنے کا کیا فائدہ؟ تو آپ خود بتائیں۔ یہاں امام زمانہ بیٹھے ہیں، جس آدمی کے لباس پاک نہیں ہے جائے گا اندر؟ بولو، جس کا جسم پاک نہیں ہوگا جائے گا اندر؟ تو اگر سامت قرآن کو مس کرتا ہے تو وضو سے کرتا ہے، تو یہ تو یہاں 14 ناطق بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر وضو کے ناطق قرآن کے پاس بیٹھے کیسے ہیں؟ پڑھنے والے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سن رہے ہیں۔ دیکھیے مجھے آپ نہیں سن رہے، مجھے 14 معصوم سن رہے ہیں۔ یہ تو ان کا مطلب ایک جو ہے نا کرم ہے کہ ہم جیسے چھوٹے آدمی کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ممبر پہ آ کر بیٹھ جائیں، اس لیے میں کرسی ہٹا کر رکھ لیتا ہوں، کیونکہ ممبر ان کے لیے ہے، ہمارا ممبر نہیں ہے۔
توجہ ہے؟ تو آج میں آپ کو یہ وعدہ کرتے ہیں، بولو، اس سے پہلے جو کچھ ہو گیا وہ اللہ معاف کرے گا، معصوم آپ کا معاف کریں گے۔ آئندہ جو مجلس میں آئیں گے، یہ میرے ذہن میں سوچ لو، میرے اور آپ کے درمیان یہ قرآن بھی ہے، یہ میرے اور آپ کے درمیان کہ مجلس میں آئیں گے، جسم بھی پاک ہوگا، لباس بھی پاک ہوگا اور وضو بھی ہوگا۔ وعدہ کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں یہ سامنے تو ہمارے اور میرے درمیان ہاتھ کھڑے، نعرہ حیدری۔ آئیں تو وضو سے آئیں۔ بحر العلوم گزرے ہیں، بحر العلوم ایک مجتہد نجف اشرف 90 سے زیادہ سال اس کی عمر سے، بوڑھا تھا، گھر سے نکلا تو سامنے بشی ہو رہی تھی۔ بشی جانتے ہیں نا؟ اب تو عام ہے، عورتیں مرد پاؤں ننگے سر ننگے مرد جو ہیں جا رہے ہیں۔ اس کو لوگوں نے کہا جو ساتھ تھے حواری، آپ مجتہد ہیں، کیا یہ پکھانڈے انہوں نے بنایا ہوا ہے، فتویٰ دیں۔ اس نے ایسے دیکھا نا، اس نے امامہ بھی زمین پہ پھینک دیا، پاؤں سے جوتا بھی اتار دیا، اور جتنا وہ غریب چل سکتا تھا یا دوڑ سکتا تھا اتنا وہ ان کے پیچھے چل پڑا، اور انہوں نے بھی جوتے اتار دی۔ وہ تو پہنچے 10 محرم سے پہلے، جب 20 جو ہے نا چیلم پہ گئے ہوئے تھے، تو یہ بھی بیمار آدمی تھا، یہ بیچارہ بوڑھا تھا، 5-10 دن بعد میں پہنچا۔ جب پہنچا نا کربلا مولا تو بخار ہو گیا، بڑا بخار، وہاں پہ 2-3 دن بخار میں رہا۔ جب آرام آیا تو انہوں حواریوں نے پوچھا، ہم نے کہا تھا فتویٰ دیں، سنیں گے بات، ہم نے کہا تھا فتویٰ دیں، آپ نے امامہ ہی پھینک دیا، جوتے اتار دیے۔ تو سب سے بحر العلوم فرماتے ہیں کہ اگر میں جوتے نہ اتارتا، امامہ نہ اتارتا، میں کافر ہو جاتا، میں کافر ہو جاتا ہوں۔ انہیں کیسے؟ اس کے جب میں نے جو ہی دیکھا زمانے کا امام پاؤں ننگے سر ننگے جلوس کے ساتھ جا رہا تھا، تو لہذا یہ جو جلوس آپ کہیں نا جلوس، اس میں بھی آپ کو ہے نا جب شامل ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ زمانے کا امام شامل ہوتا ہے۔ مت کیوں، آپ نے کس کو کہا کہ جلوس میں جائیں؟ جانا ہے تو کپڑے بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو اور لباس بھی پاک ہو، تو پھر جلوس میں جا کر کہیں یا حسین یا غریب، یا حسین یا غریب، صلوات محمد و آل محمد۔ بس یہ ایک آپ تک پیغام تھا، پہنچ گیا، وعدہ آپ نے کر دیا۔ آپ کے میرے درمیان اللہ کا قرآن ہے۔ اب اس کے بعد جو آل محمد کے بعد آپ بے وضو بیٹھے گا، پھر وہ آل محمد اس پہ راضی نہیں ہوں گے۔ پہلے جو کچھ ہو گیا اللہ معاف کرے گا، ہمارے سے بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ کون ہے یہاں پہ متقی؟ معاف ہو مطلب بہت ہے۔ تو لہذا جب بھی آئے اور دیا ذہن میں رکھے، گھر سے نکلیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، 14 کی کچہری میں جا رہا ہوں، اور وہاں کیا کروں گا۔ آج یہ میری دعا ہے، وہ خاتون جنت سے قبول کراؤں گا، مولا علی سے کراؤں گا۔ یہ ذہن بھی بناؤ، پھر دعا لے کر آؤ، پھر دیکھیں کہ آپ کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ ہم رسمی طور پہ آتے ہیں، ہمیں ہمارا جسم ہم نے میں دیکھا ہے باہر میں نے دیکھا ہے کہ 12 ہزار کا مجمع ہے اور واش روم ہی کوئی نہیں۔ اب دسے اس مجلس کا فائدہ کیا ہے؟ جس مجلس میں حالت نجس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا فائدہ اس مجلس کا؟ آل محمد کے پاس بیٹھنا ہے تو باب وضو اور بہا طہارت کا صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اب بس ایک جملہ ولایت کا سننے پڑھوں، یہ ایک درس تھا، آپ تک پہنچا دیا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر ہے 49، سورہ سبا کی قرآن مجید میں ارشاد ہے، قل انما اعظکم بواحدہ، اے میرے حبیب قل، ان کو کہہ دے، انما اعظکم بواحدہ، کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ کتنی نصیحتیں؟ ایک نصیحت کرتا ہوں۔ پورے قرآن میں میرے ہاتھ میں تفسیر ہے، اللہ نے صرف ایک نصیحت کا حکم دیا ہے، دوسری کسی نصیحت کو حکم نہیں دیا۔ قل انما، وعظ نہیں کیا جاتا، وعظ پڑھتے ہیں یہ ہمارے بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟ وعظ ہو رہا ہے، اسی سے آئزو نکلا ہے۔
کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں جو نبی کو حکم ہوا اس امت کو ایک نصیحت کر دے، بس وہ میں آپ تک نصیحت پہنچاتا ہوں۔ اگر آپ یہ نصیحت سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا کہ یہ آج سادات نے یہ جو عزا کا یہ اہتمام کیا ہے ان کی بھی انشاءاللہ منشا پوری ہو جائے گی، اور ہم نے جو سفر کیا ہے اور ہمارا بھی کوئی مقصد ہے یہاں تک پیغام لانا، تو پیغام بھی پہنچ جائے گا، ہم بھی بڑے آرام سے واپس چلے جائیں گے۔ اگر وہ آپ تک پیغام نہ پہنچا سکا تو پھر یہ سفر گردن پہ رہے گا۔ توجہ ہے؟ کیا حکم ہوا؟ قل، اے میرے حبیب کہہ دے، انما اعظکم بواحدہ، ایک وصیت کرتا ہوں۔ تو یہ میرے ہاتھ میں تفسیر برہان جو ہے نا، تفسیر فرات موجود ہے۔ ان ابی حمزہ الصومالی، ابی حمزہ صومالی جو ہیں وہ پوچھتے ہیں، کہتا ہے سألت ابا جعفر، میں نے امام محمد باقر سے پوچھا، ان قول اللہ قل انما اعظکم بواحدہ، کہ جو اللہ نے نبی کو حکم دیا تھا کہ اپنی امت کو ایک نصیحت کر دے، ایک نصیحت، وہ نصیحت کیا تھی؟ تو امام محمد باقر فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ لجدی قل انما اعظکم بولایت علی ابن ابی طالب، اس اپنی امت کو علی کی ولایت کی نصیحت کر دے۔ پورے قرآن میں اگر نصیحت ہے تو صرف علی کی ولایت کی ہے۔ دیکھیے بزرگوں کی نصیحتوں پہ عمل کیا جاتا ہے، بزرگ نصیحتیں کرتے ہیں تو یہ قرآن آپ کو نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی کو کہ اپنی امت کو نصیحت کر دے، اس چیز کی، علی کی ولایت کی۔ اب نصیحت جو نبی نے کی وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پڑھوں؟ بولو۔ صحیفہ عبد الابرار جو ہے اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 201 پہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب نصیحت نبی پڑھ رہے ہیں، لو ان الملائکۃ المقربین والانبیاء المرسلین، اگر ملائکہ مقرب اور انبیاء مرسل لو اجتمعوا علی بغض ولایت علی ابن ابی طالب، اگر ملک مقرب اور نبی مرسل بھی علی کی ولایت کے بغض پہ اکٹھے ہو جائیں، فعذب اللہ منا، اللہ ملائکہ مقرب اور انبیاء مرسل کو بھی بغض علی میں جہنم میں پھینک دے۔ ملائکہ مقرب، تیری میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، نبی مرسل اگر بغض علی پہ اکٹھے ہو جائیں لعذبہم اللہ فی النار۔ اور دوسرے نبی فرماتے ہیں، اور اس کی روایت کرتے ہیں، ان ابی عبداللہ، امام صادق روایت فرماتے ہیں، وعن ابیہ، اور ان کے باب امام محمد باقر روایت کے قالا اذا کانا یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، یہ نصیحت سنا رہا ہوں نبی، اذا کانا یوم القیامہ، اذا کانا یوم القیامہ جمع اللہ الخلائق من الاولین والآخرین، اللہ تمام مخلوق کو اکٹھا کرے گا، پہلی مخلوق کو اور آخر فی صعید واحد، ایک گراؤنڈ میں تمام مخلوق کو اکٹھا، وہ خولیا قول لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کو اللہ بڑھا کر لے گا، چھین لے گا، ہٹا لے گا، جس کے نام اعمال میں ہوگا نا کلمہ توحید ہوگا، الا اقر بولایت علی ابن ابی طالب، جس کے نام اعمال میں علی کی ولایت کا اقرار ہوگا وہاں کلمہ توحید لکھا رہے گا، باقی سب سے ہٹا لیا جائے گا۔ ایک نصیحت، صرف نصیحت سن لیں آج کی۔ نبی اللہ حکم دے رہا ہے، نبی فرماتے ہیں، قال رسول اللہ لو ان رجلا جاء یوم القیامہ بعمل 70 نبیا، اگر معاشر میں کوئی شخص 70 نبیوں کا عمل لے کر آ گیا، تیرا میرا تو وسواسی عمل ہے، 70 نبیوں کا کوئی عمل لے کر گیا، لو ان رجلا جاء یوم القیامہ بعمل 70 ما یقبل اللہ منہ، اللہ اس کا ایک بھی عمل قبول نہیں کرے گا، ایک بھی عمل الا بولایتی و ولایت علی ابن ابی طالب، جب تک تیرے عمل میں علی کی ولایت نہیں ہوگی اللہ تیرا ایک عمل بھی قبول نہیں کرے گا۔ توجہ ہے؟
پھر نبی فرماتے ہیں، نبی نصیحت اللہ جو اللہ نے حکم دیا، نبی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ امالی شیخ صدوق میں بھی ہے چونکہ مجلس 94 میں، اور صحیفۃ ابرار جلد 1 صفحہ 355، کیونکہ مفرد لائی پہ لگی ہوئی اس لیے میں نے ساتھ دے دیا۔ دیکھیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی ابن ابی طالب، اگر اللہ کی تمام مخلوق علی کی ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی، علی کی ولایت پہ، لما خلق اللہ النار، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ جہنم کی غرض خلقت منکر توحید نہیں ہے، جہنم کی غرض جہنم کی غرض خلقت منکر توحید نہیں ہے، جہنم کی غرض خلقت منکر رسالت نہیں ہے، جہنم کی غرض خلقت منکر ولایت علی ہے۔ بابا نصیحت سمجھ آ رہی ہے؟ پھر نبی صلوات والے محمد اور آل محمد۔ اب یہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ مقدمہ تفسیر برہان میں ہے، نصیحت جو اللہ نے کی نبی کو، اس امت کو کہہ دو۔ نبی فرماتے ہیں من جہد ولایت علی فقط جہد نبوتی ومن جہد نبوتی فقط جہد اللہ ربوبیتہ، جو میری ولایت کا، جو میری نبوت کا، جو علی کی ولایت کا جہود کرے گا، ایک ہے انکار، ایک ہے جہود۔ جہود اور انکار میں فرق ہے، فرق سن لیں۔ جیسے میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس سر پہ امامہ ہے نا، کالا ہے نا، کالا امامہ ہے سید ہونے کی نشانی، سفید ہے غیر سید۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں سید ہوں، آپ سے کوئی آدمی پوچھتا ہے جو آپ علامہ صاحب آئے ہوئے تھے وہ شام والے، وہ سید تھے غیر سید تھے؟ اور مجھے تو پتہ ہی نہیں، یہ جہود ہے۔ آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، میں سید ہوں اور امامہ بھی باندھا ہوا ہے، تو یہ نبی کیا کہتے ہیں من جہد ولایت علی، جو علی کی ولایت کو جاننے کے بعد انکار کرے گا، جو جاننے کے بعد انکار کرے اسے پاکستان کے لیے اسے عربی کے لوگوں میں کہتے ہیں مقصر۔ من جہد ولایت علی فقط جہد نبوتی، جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ ومن جہد نبوتی، جس نے میری نبوت کا انکار کیا، فقط جہد اللہ ربوبیت، اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا۔ اور آگے نبی فرماتے ہیں، آگے یہ حدیث میرے ہاتھ میں حدیث بھی ہے، اور ادھر یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر پڑھوں، میں میز پہ ہاتھ رکھ کر نہیں پڑھ رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں کہ من جہد ولایت علی فقط جہد نبوتی ومن جہد نبوتی فقط جہد اللہ ربوبیت، ما بن عبد لقی اللہ وهو جہد ولایت علی الا لقی اللہ بعبادت وثن و صنم۔ نبی فرماتا ہے کہ معاشر میں جو علی کی ولایت کے بغیر آیا، اس کے جتنے بھی عمل ہوں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی دنیا میں عمل کیے ہوں گے، اگر علی کی ولایت نہیں ہوگی یہ سب عمل بتوں کی پوجا لکھا ہوا ہوگا۔ چلا علی کی ولایت، یہ نصیحت اللہ کی پڑھ رہا ہوں، نصیحت، ایک نصیحت، اگر کوئی قرآن مجید میں دوسری نصیحت دکھا دے میں اس کے ہاتھ میں بیعت کر لوں گا۔ آہا، نبی فرماتے ہیں وہ نصیحت کریں، مثل المومنین، یہ جو کتاب ہے یہ عوالم العلوم والمعارف والاحوال من آیات والاخبار والاقوال جلد 5 صفحہ 222۔ نبی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المومنین فی قبول ولایت امیر المومنین کمثل الملائکۃ بالسجود لآدم، وہ مومن جو علی کی ولایت کو قبول کر کے مومن بنتے ہیں ان کی مثال ان فرشتوں جیسی ہے جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا متمسکین بولایت علی نعرہ مثل المومن، وہ مومن جو علی کی ولایت کو قبول کرتے ہیں ان کی مثال ان ملائکہ جیسی ہے جنہوں نے آدم کا
بولو سیدھا کیا. پھر کہتے ہیں مثل الذین انکروا ولایت علی، اور وہ لوگ جو علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں کمثل ابلیس، کمثل ابلیس فی انکار بالسجود، ان کی مثال جو ہے وہ شیطان جیسی ہے، ابلیس جیسی ہے، جس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا تھا. جو علی کی ولایت کو قبول نہیں کرتا وہ ابلیس ہے. جو علی کی ولایت کو قبول نہیں کرتا ابلیس، وہ ابلیس ہے. بے شک بے شک. جو علی کی ولایت کو قبول کرتا ہے وہ فرشتوں جیسا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. توجہ ہے. اب ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ بڑی دیر تک ذہن میں رہے گی. بسم اللہ. توجہ ہے. علی، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر علی کی ولایت کا ایک انکار کریں گے، جہود کریں گے، ابھی میں نے آپ کو بتایا نقصان کیا ہوا کہ آپ کے سارے اعمال، آپ نے حج کیا ادھر لکھی بتوں کی پوجا، آپ نے نماز پڑھی ادھر بتوں کی پوجا، آپ نے روزہ رکھا پوجا. توجہ ہے. اب علی کی ولایت کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ کمال الدین کتاب کا نام ہے، امام علی زین العابدین فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ من ثبت علی ولایت علی ابن ابی طالب فی غیبت قائمنا، یہ پیچھے والے مولا فرماتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص من ثبت علی ولایت علی ابن ابی طالب فی غیبت قائمنا، جو ہمارے قائم کی غیبت میں علی کی ولایت پہ ثابت قدم رہا، فآتاہ اللہ اجر 1000 شہید من شہداء بدر والاحد. جو اس وقت قائم کا غیبت میں ہے نا، جو اس وقت پہلے نہیں، جو اس وقت علی کی ولایت پہ ثابت قدم رہا، تو چوتھے امام فرماتے ہیں 1000 بدر کے شہیدوں کے برابر ثواب ہے. بھائی ثابت قدم ہے نا، بولو جو بھی ثابت قدم ہے. 1000 شہدائے بدر، شہدائے فلسطین نہیں، شہدائے کشمیر نہیں، شہدائے بدر، اور پھر نبی کی میت میں. توجہ ہے. سورموں سے جنگ کرنا، یہ فائدہ ہے. نبی فرماتے ہیں، امام صادق اس کی روایت کرتے ہیں، نبی فرماتے ہیں من قال یا علی مرتن واحدہ. توجہ ہے. نعرہ حیدری کتنی مرتبہ کہا؟ اس کا ثواب سن لیں. من قال یا علی مرتن واحدہ. جب آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے نا یا علی، نعرہ حیدری، دل سے کہا نا، نبی فرماتے ہیں فثوابہ کا ثواب ہے. تجھے پتہ ہے کس کا کتنا ثواب ہے؟ ایک مرتبہ یا علی کہنے کا پتہ ہے تمہیں؟ نبی فرماتے 16,000 قرات للقرآن ان الذی اختمہ. میں نبی محمد قاری نہیں، مفتی نہیں، مرجع نہیں، حافظ نہیں، میں نبی محمد نبیوں کا سلطان نبی اس قرآن کو 16,000 مرتبہ پڑھوں. میں قرآن کی تلاوت کروں 16,000 مرتبہ. میرے محمد کا 16,000 مرتبہ پڑھا ہوا قرآن ثواب ایک پاسے کر رہے ہیں. اور میرے علی بھائی کا موالی جب دل سے کہے گا نا یا علی، میرے محمد کا 16,000 مرتبہ پڑھا ہوا قرآن فرشتے اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے. شمس و قمر ہے، چلتے میرے مولا کے اشاروں پہ یہ شمس و قمر ہے.
بے شک ہوتی ہے نمازیں اس میں گرامی علی سے جن کی باطل ایسے جو نمازی ہیں خامی خلقت کا ثمر ہے یہ جو میں حوالے دے رہا ہوں میرا واٹس ایپ نمبر ہے 030683000172. اگر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اگر کسی کو حوالہ چاہیے صرف یہاں پہ اس کا حوالہ کہ یہ میں چاہیے فوراً واٹس ایپ پہ متن بھی بھیج دوں گا ٹائٹل بھی بھیج دوں گا. میں وہ ملا نہیں ہوں کہ تھوک پھینک کے چاٹوں گا. بولو کتنا ثواب ہے, بولو کتنا ثواب ہے. اور اس وقت آپ کو ملائکہ نے گھیرا ہوا ہے اور میں 14 کی کچہری میں علی کے فضائل شروع کر رہا ہوں. پڑھوں تو پیچھے والوں کا خیال ہے ایک ایک مرتبہ کہنے سے ماں کے مقدس دودھ کا حق ادا کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان کل ایمان نعرہ ایک ایک لفظ میں سمندر ہے. اگر شرح کر دوں ایک ایک مجلس ہے. ایک مرتبہ کہنے سے اول و آخر علی, اول بھی علی آخر بھی علی, مبدا بھی علی غایت بھی علی. وہ جو ہے کسی نے مبدا اور غایت کا میرا جہاں پہ جاتا آواز جا رہی ہے مجھے رنگ کر دینا میرے واٹس ایپ پہ, میں بتاؤں گا کہاں سے آیا ہے. اول و آخر علی, آیت اللہ العظمی علی, آیت اللہ الکبریٰ علی, آیت المخزونۃ علی, امانت المحفوظۃ علی, امنت الذکر علی, امنت اللہ علی, امین اللہ علی, امیر المومنین علی, امام المتقین علی, اول العابدین علی, اسد الزاہدین علی, الصراط المستقیم علی, النبی العظیم علی, اولی الامر علی, امر اللہ علی, صاحب امر اللہ علی, العمد البطین علی, باب اللہ علی, باب مدینۃ العلم علی, باب حدت علی, باب دار حکمت علی, تجلی نور اللہ علی, تکمیل الدین علی, تمام النعمہ علی, ترجمان وحی اللہ علی, اللہ کی وحی کا ترجمان علی, ثمرۃ آیت المباہلہ علی, ثمرۃ شجرۃ طوبہ علی, شکل المصطفیٰ علی, شکل المصطفیٰ علی, شکل المصطفیٰ علی, جدول الحساب علی, جواز الصراط علی, حیدر و صفدر علی, حسن اللہ علی, حسرت للناس یوم القیامہ علی, حامل لواء الحمد علی, حاکم یوم الدین علی, حبل اللہ المتین علی. ایک ایک لفظ میں سمندر ہے. ایک لفظ کی شرح کروں, بولو, اور انشاءاللہ آئندہ اس دن تک اس گھر میں برکتیں بھی نازل رہیں گی. اور وہ ابھی بیٹی جو کہہ رہی کہ وہ بیمار ہے, اس ذکر کے سلسلے مولا سے شفا بھی دے گا. تو اب عمل بھی میں انشاءاللہ بھیجوں گا. وہ عمل ایسا ہے کہ جو ہے نا وہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. یہ جو موذی مرد ہیں ان کے لیے عمل بھی ایسا ہو جو اس کو کاٹ کے رکھ دے. تو جو ہے انشاءاللہ اس بیٹی کو بھی شفا ہوگی. تو ایک لفظ کی شرح سن لیں. میں نے کہا شکل المصطفیٰ علی, سمجھ آ رہی بابا؟ شکل میں تو وزن بوجھ, مصطفیٰ کا وزن علی, مصطفیٰ کا بوجھ علی. جب دونوں بھائی اکٹھے ہوئے نا بتوں کو توڑنے کے لیے, کس کو؟ بتوں کو. دونوں بھائی اکٹھے, وہاں دو نظریں دیکھ رہی تھی. ایک نظر تھی رضی اللہ, ایک نظر تھی صلی اللہ. جب وہ توڑ رہے تھے رضی اللہ موجود نہیں تھے, وہ بھی دیکھ رہے تھے. اب رضی اللہ کو 6 فٹ نبی کا قد, تو 6 فٹ سے کم علی کا قد تھا, زیادہ 12 فٹ ہوگا, یہی تھی. اب لیکن صلی اللہ پوچھ رہا ہے صلی اللہ سے, اے علی خدرہ چگونا بیابی, علی کہاں پہنچے ہو؟ بھئی 6 فٹ آپ کا قد ہے, 5.5 علی کا قد ہے, کہاں پہنچنا ہے؟
نبی پوچھتے ہیں اے علی خدرہ چگونا بیابی، علی کہاں پہنچے ہو؟ علی گفت جنابی بینب کے حجوے مکشوف شدہ، گویا کہ سر من بسا کے عرش رسید و بہر چے دست دراز میں کرا بدست من میاد۔ علی عرض کرتے ہیں کہ مولا میں آپ کے کندھے پہ سوار ہوا ہوں نا، میرا سر عرش مولا سے ٹکرا رہا ہے، دنیا کے تمام پردے میری آنکھوں سے اٹھ گئے، جدھر میں علی ہاتھ بلند کرتا ہوں یہ اللہ کی کائنات میرے علی کی مٹھیوں میں ہے۔ اللہ کی کائنات میرے علی کی مٹھیوں میں ہے۔ دیکھیے نبی نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ راسی من بدنی، یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ نہیں نہیں آپ میرے ساتھ نہیں چل رہے، میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ بولے سر کیوں کہا؟ آپ کے بدن پہ سر ہے؟ آپ کی پہچان کس سے ہے؟ آپ کی تو نبی نے کیا کہا میرے بدن پہ تو میرا ہے، تمہاری یہ مصطفیٰ کو پہچاننا ہے تو سر مرتضیٰ کو دیکھو۔ اس بیٹے نے جا کے مجلس پہ جانا کہا کہ اب تھوڑا جو ہے بریک کر لیں، کہتا ہوں بس آخری بات کرتا ہوں، تو توجہ ہے۔ نبی نے کیا کہا کہ میرے بدن پہ میرا بولو نا سر ہے نا، علی سر ہے نا، آپ کا نبی صلی اللہ رضی اللہ، وہ سوچو کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ کی پنجاب اسمبلی میں یہ چودھری ظہور رہی کو کے بیٹے کو تو نہیں پتہ چلا، اس نے بل پاس کر دیا تھا کہ علی رضی اللہ ہے، یہ اسی کے دھکے لگ رہے ہیں۔ علی نبی ہمارا صلی اللہ ہے نا، نبی کے پاؤں صلی اللہ نہیں بولو، نبی کے جوتے کو نہ کہیں، بدن کی بات کہیں، آگے نہ جائیں، جوتے چمڑا ہے، خدا کا خوف کریں، بریکر پہ کیا منہ سے نہ کہ لفظ کفر ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد ہے جن کو انہوں نے کہا لحم و کلامی دم و دمی قلب و قلبی نفس و نفسی روح و روحی، وہ صلی اللہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ ہے نا، نبی کے پاؤں صلی اللہ، نبی کے ٹخنے صلی اللہ، نبی کے گھٹنے صلی اللہ، بولو نبی کا بدن صلی اللہ، نبی کا خون صلی اللہ، نبی کا جو ہے نا وہ گوشت صلی اللہ، نبی کا سینہ صلی اللہ، نبی پہ یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاؤں سے لے کر ادھر تک صلی اللہ ہو اور اوپر رضی اللہ ہو؟ بس حضور ایک جملہ مصاحب کا سن لیں۔ ابھی آپ کو یہ تو یقین ہو گیا نا کہ یہاں 14 معصوم موجود ہیں، پڑھنے والے کو بھی خیال کرنا چاہیے میں کس کو سنا رہا ہوں، یا عقیدہ بدلو اور کہو کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے جو مرضی کہتے رہو۔ ایسا منہ سے کلام یہاں سے کہنا چاہیے خاتون جنت بھی پردے میں راضی رہے، سیدہ زینب شام سے آئی بھی راضی رہے، مولا جی بھی راضی رہے، ایسی بات نہ کہے منہ سے۔ مولا فرماتے ہیں من اہانا فی مصابنا فلیس منا، جو ہمارے مصائب میں ہماری اہانت کرتے ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں۔ مصائب کون پڑھتے ہیں بولو؟ تو غیر تو نہیں پڑھتے نا، ہم بھی پڑھتے ہیں نا، اور کہہ رہے کہ جو ہم میں سے جو اہانت کرتا ہے وہ ہمارا معصوم مجبور نہیں ہے۔ دیکھا مجبور ہے، اللہ نے مختار بنایا ہے، جس طرح فضائل میں مختار بنایا اسی طرح مصائب میں رضن برضاک و تسلیماً بعمل۔ بس ایک جملہ کہتا ہوں، کافی وقت ہو گیا، حسین اللہ کی مشیت ہے، بولو نہیں ہے، مشیت اللہ ہے، وما یشاءون الا ان یشاء، یہ چاہتے ہی نہیں ہے جو کچھ ہو جاتا ہے اللہ کی مشیت میں، اور حسین کی مشیت میں نہیں تھا کہ پانی خیمے آئے۔ یہ آپ نے دیکھی، شایان شان ان کے مصائب پڑھ رہا ہوں، اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا پانی بارش کر دیتا، ہوئی بارش بولو؟ اگر حسین کی مشیت میں ہوتا فرات چل کے آ جاتی، نہیں آ سکتی؟ اگر حسین کی مشیت میں ہوتا عباس کو بغیر ہتھیاروں کے نہ بھیجتا۔ یہ دلیلیں ہیں
کہ حسین کی مشیت میں نہیں تھا کہ پانی خیمے آئے. 5 محرم کو پانی باندھوں گا. 5 6 7 3 دن پانی تھا. 8 کو صبح پانی نہیں تھا. 8 صبح مولا نے مستورات کو کہا، بس سب مستورات ریت پہ بیٹھی تھی نا زمین پہ، کہ اصغر کو زمین پہ نہیں لٹانا، یا گہوارے میں رکھنا ہے یا ہاتھوں پہ رکھنا ہے. زمین پہ اصغر یہ نہیں لیٹے گا. 7 8 کی صبح کو مولا نے کہا کیوں؟ کیونکہ حسین کی مشیت میں پانی نہیں تھا. حسین جانتے تھے کہ مکہ میں بھی ایک معصوم تھا، اس نے ایک ریڑی اگڑی تھی تو زمزم پیدا ہو گیا تھا. یہ تو فخر عیسیٰ ہے نا، فخر عیسیٰ ہے. اگر زمین پہ لٹا دیا ایک ہی ایڑی رگڑے گا پانی پیدا ہو جائے گا، لیکن میری مشیت میں پانی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اصغر کے گلے پہ تیر لگا، میں نہیں مانتا. تیر وہ تھا، اگر ہاتھی کو مارا جاتا ہاتھی کا گلا پھاڑ دیتا. اصغر کا گلا کتنا تھا؟ اتنا سا گلا تھا نا، بولو اتنا بڑا ہوگا موٹا ہوگا نا. ہاتھ تیر تو وہ تھا جو ہاتھی کو مارنے والا، یہ نہیں. مقتل میں ہے جب وہ تیر لگا نا، ذوبھا من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر ذبح ہو گیا. اصغر ذبح ہو گیا، اصغر کی آنکھیں ذبح ہو گئی، اصغر کا ناک ذبح ہو گیا، اصغر کی زبان ذبح ہو گئی، اصغر کا جبڑا ذبح ہو گیا، صرف گوشت کا وہ ٹکڑا رہ گیا. وہ کتنے ظالم تھے، ہائے ہائے، صرف گوشت کا ٹکڑا رہ گیا. تو جب سب شہداء کو اس نے کہا تھا نا اکٹھا کرو، جب سب شہداء اکٹھے ہو گئے تھے تو اصغر نہیں مل رہا تھا، وہ گوشت کا ٹکڑا جو تھوڑا سا تھا. اس ظالم نے کیا کہا تھا؟ گھوڑ سواروں کو بلایا، ان کے ہاتھ میں نیزے دیے کہ کربلا کی زمین کے چپے چپے کو چھانو، جہاں اصغر ملتا ہے اسے برآمد کرو. اب ہے تو وہ گوشت کا ٹکڑا، نہ آنکھیں ہیں، نہ زبان ہے، نہ جبڑا ہے، تھوڑا سا ٹکڑا ہے. جب وہ زمین میں نیزے لگا رہے تھے، سیدہ زینب بھی دیکھ رہی تھی، سیدہ رباب بھی دیکھ رہی تھی، سیدہ سکینہ بھی دیکھ رہی تھی. نہیں دیکھ رہی تھی؟ بولو نا، سب بھی یہ دیکھ رہی تھی نا. اب وہ نیزے لگ رہے ہیں، نیزے ظاہراً تو کربلا کی زمین پہ لگ رہے ہیں، لیکن باطن میں ماں سے پوچھو، باطن میں بہن سے پوچھو، باطن میں پھوپھی سے پوچھو کہ نیزہ کہاں لگ رہا ہے. پھوپھی کہتی ہے میرے سینے پہ لگ رہا ہے، ماں کہتی ہے میرے سینے پہ لگ رہا ہے. ایک ظالم کا نیزہ بھاری ہو گیا، جب اس نے نیزہ نکالا، نوکے نیزہ پہ اصغر کا گوشت کا ٹکڑا ہے. اصغر کا گوشت کا ٹکڑا جو نوکے نیزہ پہ جب دیکھا نا تو جو ہے وہ ظالم شمر دوڑا اس کی طرف، کہتا ہے نیزہ نیچے کرو. جب نیچے کیا نا، نیچے کیا تو اس نے اس اصغر کو ادھر زانوں پہ رکھا، ادھر خنجر پہ ہاتھ رکھا. جب خنجر پہ ہاتھ رکھا، سیدہ سکینہ کہتی ہے او بھیا سجاد، میرا اصغر قتل ہونے کے بعد قتل ہو رہا ہے. درود بار محمد اور آل محمد. پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کرنے آل محمد کے درود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سیدتی و مولاتی بنت امیر المومنین زینب الکبریٰ علیہ السلام. التي هي في فضائلها وفواضلها وخصائلها وجلالها وعلمها وحلمها ونورها وضيائها وعصمتها وعفتها وشرفها وبهائها وكمالها وجمالها ورياضتها وعبادتها وسخاوتها وشجاعتها وسیرتها وصورتها، ان 20 اوصاف میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، تالیہ تو امہا اپنی ماں جیسی ہے.
20 صفات میں قرآن مجید میں آیت ہے افمن کانا علی بینات من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، پس وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہے، اس کے پیچھے پیچھے ایک اس کی تالیہ آ رہا ہے جو اس میں سے باپ نبی کا تالیہ، بیٹی ماں کی تالیہ۔ وَلَحْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 190 میں مولا علی کے کلام کا صرف ایک کلپ لے رہا ہوں، وجہ ہے مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں مَا مَاتَ مِنْکُمْ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، جو بھی تم میں سے اپنے بستر میں مر جائے، مَا مَاتَ مِنْکُمْ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، جو بھی تم میں سے اپنے بستر پہ مر جائے، لیکن مرتے وقت اس کی حالت کیا تھی، اس کا عالم کیا تھا، وَهُوَ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّ رَسُولِهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِهِ، کہ مرتے وقت تو چارپائی پہ مر جا، کسی بیماری میں مر جا، لیکن مرتے وقت تیری حالت یہ تھی کہ اللہ کا حق، رسول کا حق اور آل رسول کے حق کی تو معرفت رکھتے ہوئے اگر بستر پہ مر گیا تو مرے گا نہیں، ماتا شہیدہ، تو شہید ہے۔ یعنی جنگ میں نہیں، جہاد میں نہیں، بستر پہ مرتے وقت حالت کیا ہو، اللہ کا حق، رسول کا حق اور آل رسول کے حق کو تو جانتا تھا، پھر تیری موت آئی تو پھر تیرے ماں فرماتے ماتا شہیدہ، تمہارا تو نہیں ہے، تو تے شہید ہے، اس لیے قبر میں لٹا کر کہتے ہیں جی آئیے ذرا تلقین پڑھیں قبر میں لٹا کر، اسمع افہام، تو سن اور سمجھ، کون سنے گا، کون سمجھے گا، جو 14 کے حق کی معرفت رکھ کر مرے گا۔ پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا حق کیا ہے، رسول کا حق کیا ہے اور آل رسول کا حق کیا ہے۔ جب حق کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو معرفت کیا ہوگی؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کے لیے یہ خطرناک سفر کر کے آیا ہوں، توجہ ہے، یہ آپ لوگوں کی حوصلہ ہے کہ یہ روزانہ آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس لیے آیا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ چیز لے کر جاؤں۔ جب تک حق کا نہیں پتہ چلے گا معرفت نہیں ہوگی۔ مثلا یہ شاہ صاحب ہے، ملٹری میں صوبیدار ہے، یہ ملٹری میں صوبیدار جو ہے ان کا اعزاز ہے، یہ ان کا حق ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ سپاہی ہے یا صرف صوبیدار ہے، تو میں نے کیا حق دوں گا؟ دیکھیے توجہ فرمانا، میں نے اس پہ 2 اشرے پڑھے ہیں کچھی میں، اب تیسرا بھی اسی پہ پڑھ رہا ہوں، صرف آپ کو لائن دے رہا ہوں، اس میں سینکڑوں مجلسیں چاہیے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے عنوان لیا ہے، صرف آپ کو لائن دوں گا، رستہ دوں گا، چلنا تو نے خود ہے۔ دیکھیے اللہ کو نبی کہنا کفر ہے، یہ بہنوں بیٹھیں ذرا کہیں، ذرا آواز کو بند کر آہستہ بولیں، یہ 7 بہنیں بیٹھی ہیں جو ان کو کہہ دیں یہاں پہ جہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، بات میرا جی تو اگر کہوں تو آج اس مجلس کی اہمیت نہ بتا دوں، آپ سنتے رہتے ہیں، صرف مجلس کی اہمیت بتا دوں کہ یہ جس میں بیٹھے ہوئے اس کی اہمیت، اب اس کے آپ کو معرفت ہی نہیں ہوگی، پہلے اس کا حق کیا ہے، اس مجلس کا حق کیا ہے، جب حق سمجھ میں آئے گا تو پھر معرفت ہوگی، بولو نا،
اگر چاہو تو میں ولایت کے 2 جملے سنا دیتا ہوں، لیکن چاہو تو اس مجلس کا کہ مجلس ہے کیا؟ بولو کون کیا چاہیے؟ مجلس کا پڑھ درود پڑھ لے محمد اور آل قرآن مجید کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قسم کے رجس کو ان سے دور رکھا۔ اب رجس کی 4 قسمیں ہیں: رجس طبعی، رجس شرعی، رجس عقلی، میت۔ یہ 4 رجس۔ رجس شرعی، شریعت کے رجس، خنزیر، کتا، شراب، جوا، یہ شریعت کے رجس ہے۔ توجہ ہے؟ اس کے بعد طبیعت کہہ رہا عقلی رجس، عصیان، نسیان، ہذیان، یہ عقل کے رجس ہے۔ طبیعت کے رجس جو عورتوں اور مردوں کے ساتھ عوارض ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ رجس نہ ہو تو ہم نامکمل ہیں۔ ساتھ بہنیں بیٹیاں بھی سفر کر رہی تھے، میں نے آپ کو اس کا مفہوم دے دیا۔ طبعی رجس، عقلی رجس، شرعی رجس، چوتھا رجس میت۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ نے تمہیں نہیں، تم سے رجس کو دور رکھا ہے۔ رجس عقلی، عصیان، نسیان، ہذیان، وہ بھی دور رکھا۔ رجس شرعی، یہ ہر قسم کا شراب، جوا وغیرہ بھی دور رکھا۔ رجس طبعی، جو طبیعت کے رجس ہیں عورتوں اور مردوں کے، وہ بھی دور رکھے۔ اگر ہمارے ساتھ طبیعت کے رجس نہ ہو ہم نامکمل۔ بھائی بولو، یعنی بڑے جو ہے نا آپ کو خوبصورت ادب کے ساتھ پڑھو، اگر ہمارے ساتھ ہماری بیٹی بیٹے کے ساتھ وہ رجس نہ ہو، بولو نامکمل۔ اور یہ سب رجس جو ہیں وہ آل محمد سے اللہ نے دور رکھے۔ ہماری رجس کے بغیر خلقت نہیں ہو سکتی۔ بولو بولو، ہو سکتی ہے؟ بولو، جس بیٹی بیٹے کے ساتھ رجس نہ ہو اس کی تو شادی نہیں ہوتی۔ جو ہے نا، اگر ہمارے ساتھ رجس نہ ہو ہم نامکمل۔ بولو، اور آل محمد سے اللہ نے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا۔ دیکھیے جب دروازے مسجد نبی میں کھلتے تھے نا لوگوں کے دروازے، جب مسجد نبی بنی سین میں دروازے کھلتے تھے، بازار میں گیا تو سین سے گزر کر آیا تو جب آیت تطہیر آئی نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب آئی تو نبی نے سب کے دروازے بند کرا دیے لیکن ان کا دروازہ کھلا رکھا۔ سب کے دروازے بند کرا دیے، ان کا دروازہ کھلا رکھا۔ پوچھا گیا کہ ان کا دروازہ آپ نے کھلا رکھا ہے اور ہم سب کے بند کرا دیے ہیں، تو نبی نے فرمایا کہ تم پہ رجس کے عوارض ہوتے ہیں، ان پہ رجس کے نہیں ہوتے۔ تو مسجد نبی میں حالت رجس میں حرکت آرام ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہماری مجلس ہے۔ اس وقت میرے پاس 7 کتابیں ہیں جو میں آپ کے سامنے سے ایک حدیث میں پڑھ رہا ہوں، 7 کتابوں سے۔ اس مجلس کی اہمیت بتا رہا ہوں، آگے محرم آ رہا ہے، جب تک اس کا حق نہیں پتہ چلے گا معرفت نہیں ہوگی۔ جب معرفت نہیں ہوگی تیرا مجلس میں آنے کا فائدہ کیا ہے، تیرا خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ میں آپ کے بھلے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ 7 کتابوں سے۔ مولا ایک رمیلہ مولا علی کا تھا، ایک صحابی، کوفہ میں یہ رہتا تھا۔ اس کو بخار ہو گیا، کئی دن اسے بخار رہا۔ یہ مسجد نبی کوفہ میں نہیں گیا، مولا کے پیچھے سے نماز نہیں پڑھی۔ ایک دن جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن، تو دل میں کہتا ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، اتنے دن ہو گیا مولا علی کے ساتھ نہ نماز پڑھی ہے نہ زیارت کی ہے، میں غسل کرتا ہوں آج، مشکل سے جیسے بھی ہے جاتا ہوں، نماز بھی پڑھوں گا جمعہ اور مولا کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ اس نے غسل کیا، تیار ہوا، جب مسجد کوفہ میں آیا تو مولا ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، وہ بیٹھ گیا۔
جب بیٹھا نا اسے بخار ہو گیا، تیز ہو گیا بخار، تو دل گھبرا گیا، کہتا چلو نکل اٹھ جاتا ہوں، پھر کہتا تھوڑا آرام کر لے، تھوڑا صبر کر لے، مولا کی زیارت ہو جائے گی۔ تو مولا نے خطبہ دیا، جب مولا جمعہ پڑھا چکے مولا کے پیچھے پیچھے چلا، تو مولا اس طرح پوچھے منہ کر کے کہتے ہیں کیا حال ہے رمیلہ، کیفا حالک یا رمیلہ؟ تو اب رمیلہ کہتا مولا میں اتنے دن سے بیمار ہوں۔ مولا فرماتے ہاں ہاں مجھے پتہ ہے تو اتنے دن سے بیمار ہے اور تو مسجد سے کوفہ میں نہیں آیا، آج صبح تیرے جی چاہ کہ میں جو ہے میرے ساتھ آ کر ملاقات بھی کرے اور آ کر نماز بھی پڑھے جمعے کی، تو نے کہا کہ میں غسل کرتا ہوں، تو نے غسل کیا اور وہاں سے چلا۔ جب تو آیا تھا مسجد کوفہ میں تو خطبہ پڑھ رہا تھا، تو بیٹھ گیا، پھر تیری حالت خراب ہو گئی، تیرا بخار تیز ہو گیا، تو نے کہا دل میں کہ اب اٹھ جاتا ہوں، بیٹھا نہیں جاتا، پھر تو نے تسلی دی بیٹھ جاؤ مولا کی زیارت ہو جائے گی، تیرا بخار تھوڑا آہستہ ہو گیا۔ یا مولا نے کہا نا، وہ کہتا ہے یا امیر المومنین واللہ ما زدتا کستی حرفن ولا نکستا حرفن، کہ یا علی جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس میں نہ ایک حرف کم ہے نہ ایک حرف زیادہ ہے، بالکل اسی طرح میں بیمار ہوں، اسی طرح جو کچھ میں نے گھر میں کیا بالکل ہو بہو آپ نے مجھے اس کا ذکر کر دیا۔ مولا فرماتا ہے یا رمیلہ ما من مومن ولا مومنۃ یمرض مرضا الا مرضنا فی لمرضہ، کوئی بھی مومن یا مومنہ جب بیمار ہوتی ہے نا تو ہم 14 بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہم 14 بھی ہیں، میں کوئی قصہ نہیں پڑھ رہا، میں کوئی شعر و شاعری نہیں کر رہا، خطابت کے جملے نہیں ہیں۔ ابھی میرے موبائل میں اس کا اگر کتاب کو کوئی کسی کو چاہیے تو مجھے ٹیلی فون کر دینا، 7 کتابوں سے حدیث پڑھ رہا۔ پھر کہتے ہیں وَيَحْزَنُ حُزْنًا إِلَّا حَزِنَّا لِحُزْنِهِ، اگر کوئی مومن پریشان ہو جائے تو ہم بھی پریشان ہو جائیں۔ اب رمیلہ کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، ھذا یا امیر المومنین لمن کان معک فی ھذا المصر، یہ تو جو کوفہ میں لوگ رہتے ہیں ان میں جو بیمار ہو جاتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے، آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، آپ بھی بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فمن کان اطراف الارض منزلہ، جو شرق غرب شمال جنوب جو مومن رہتے ہیں ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ شمال جنوب شرق غرب جو مومن رہتے ہیں ان کے متعلق، یہ تو کوفے کا سمجھ آ گئی۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ یا رمیلہ لیس بغائب ان مومن ولا مومنۃ فی مشارق الارض و مغاربہا، کہ کوئی شرق میں رہتا ہے یا غرب میں رہتا ہے، شمال میں رہتا ہے یا جنوب میں رہتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے الا هو معنا ونحن معه، وہ ہمارے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یہ حدیث سمجھ آ گئی؟ اب تو گھر میں بیمار ہو تو مولا علی بیمار ہو جاتا ہے، بولو سر نہیں ہلانا زبان سے۔ ناج بلاغہ میں مولا فرماتے ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہ، کہ مومن کے اندر جتنی محبت ہوتی ہے اس کا اظہار یا اس کی زبان سے ہوتا ہے۔